قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم۔ محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ محمد کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں کا حکم دیا۔ سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، کوئی بھی اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دوسری چیز فرمائی وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ اے نبی آپ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیے، اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرتے رہیے، اس سے استغفار کرتے رہیے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور صرف اپنے لیے مت کیجیے، اپنے ساتھ ساتھ جو مومن مرد ہیں، مومنہ عورتیں ہیں، ان کے بھی گناہوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیے۔ اس آیت کے ترجمے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں دو چیزوں کا تذکرہ کیا، دو باتوں کا حکم دیا، جس میں دوسری چیز جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے وہ استغفار کرنا، یعنی گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، گناہوں پر نادم ہو کر کے، گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے اللہ رب العالمین سے اس گناہ کی معافی مانگنا اور کبھی دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا۔ آج اسی سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اسے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین کرام، قرآن و حدیث کا جب ہم اور آپ مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر جن عبادتوں کا کثرت سے ذکر کیا گیا ہے، بار بار ذکر کیا گیا ہے، ان میں ایک عبادت استغفار کی عبادت بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتوں کے اندر اس چیز کا تذکرہ کیا، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بار بار اس چیز کا ذکر کر کے مسلمانوں کو استغفار کی تلقین کی ہے، اس کی طرف دعوت دی ہے، بلایا ہے کہ استغفار کرتے رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ انسان یہ گناہوں کا پتلا ہے، گناہوں کا مجسمہ ہے۔ انسان کوئی بھی ہو وہ گناہوں سے پاک نہیں ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے اس دنیا کے اندر جس سے کسی طرح کا گناہ سرزد نہ ہوتا ہو۔ ہر کسی سے کبھی نہ کبھی گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ ہم سے اور آپ سے دن رات گناہ سرزد ہوتے ہیں، صبح و شام ہم گناہوں میں لت پت رہتے ہیں، جان بوجھ کر کے ہم گناہ کرتے ہیں، کبھی انجانے میں ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ الغرض ہماری زندگی گناہوں سے گھری پڑی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تلقین کرتے ہیں کہ ہم صبح و شام استغفار کرتے رہیں، تاکہ جو گناہ ہم سے سرزد ہو رہے ہیں، جو دن بھر میں ہم غلطیاں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی جو نافرمانیاں کر رہے ہیں، اس استغفار کے ذریعہ وہ گناہ دھل جائیں، ہم ان گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ اس گناہ کا جو دھبا ہمارے دل پر پڑا ہے، اس استغفار کے ذریعہ وہ دھبا، وہ داغ دھل جائے۔ اس لیے اللہ اس کے رسول ہمیں بار بار اس بات کی تعلیم دیتے ہیں، اس طرف دعوت دیتے ہیں کہ ہم استغفار کرتے رہیں، چاہے وہ صبح کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، کبھی بھی جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہم استغفار ضرور کیا کریں۔ اور استغفار کرنا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفات کا جب تذکرہ کیا تو وہاں بھی یہ بات بیان کی کہ ایک جو مومن ہوتا ہے اس کا ایک معمول ہوتا ہے کہ وہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ ایک انسان جو اللہ رب العالمین پر یقین رکھتا ہو، جو اللہ رب العالمین پر ایمان لایا ہو، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وہ کبھی بھی استغفار سے دور نہیں رہ سکتا۔ اس کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہوتا ہے کہ وہ استغفار کرتا رہتا ہے، اس سے گناہ سرزد ہوں نہ ہو، اس کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر متقیوں کا تذکرہ کیا، اہل ایمان کا تذکرہ کیا جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے،
ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کہ ایمان والے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے، تقوی رکھنے والے، پرہیزگار لوگ وہ ہیں الذین اذا فعلوا فاحشہ، کہ جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، وہ کوئی گناہ کر بیٹھتے، کوئی غلطی کر بیٹھتے، او ظلموا انفسهم، یا خطاؤں کے ذریعہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے ذریعہ اپنے نفس پر ظلم کر لیتے ہیں، ذکر اللہ، تو اس گناہ کے فوراً بعد وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ گناہ سرزد ہو جانے کے بعد وہ خاموش بیٹھے نہیں رہتے، غلطی ہونے کے بعد وہ اسی پر ڈٹے نہیں رہتے، بلکہ گناہ ہو جانے کے بعد، غلطی ہو جانے کے بعد فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے اس گناہ کی معافی مانگتے ہیں، استغفار طلب کرتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے بھی کون؟ صرف اللہ رب العالمین ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، لہذا مومن اس کے سامنے پیش ہو کر کے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے، یہ مومن کی صفت ہے۔ گویا کہ اگر ہمارے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی، ہم استغفار کی صفت سے دور ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان میں کچھ کوتاہی ہے، کچھ کمی ہے، کیونکہ مومن اپنے آپ کو استغفار سے دور نہیں رکھتا ہے، ہمیشہ اس چیز میں لگا رہتا ہے۔ اور اس وجہ سے بھی استغفار ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ استغفار کا جو یہ عمل ہے کہ ہم استغفار کریں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہ کی معافی مانگیں، روئے گڑ گڑائیں، یہ عمل اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جب بھی کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے، اس کے سامنے پیش ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس بندے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے جو اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، اللہ سے استغفار کرے، دن و رات استغفار کے کلمات اس کی زبان سے جاری رہتے ہوں۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ پر نادم ہو کر کے میرے سامنے پیش ہو جائے گا، اقرار کر لے گا اپنے گناہ کا اور استغفار کرے گا، تو میں اسے معاف کر دوں گا، اس کی غلطی کو درگزر کر دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جو کوئی شخص کوئی برائی کر لیتا ہے، کوئی غلط کام کر لیتا ہے، کسی گناہ کو انجام دے دیتا ہے، او یظلم نفسہ، یا اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، ثم یستغفر اللہ، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے استغفار کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ کا اس سے وعدہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو غفور الرحیم پائے گا۔ استغفار کرنے والا بندہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کو اپنے حق میں معاف کرنے والا پائے گا، رحم کرنے والا پائے گا، دیکھے گا کہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں اس پر کس طرح نازل ہو رہی ہیں جب بھی وہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم استغفار کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں، جس طرح ہم اور آپ صبح و شام کے اذکار پڑھتے رہتے ہیں، اپنی زندگی کا لازمی حصہ ہم نے بنا کر کے رکھا ہے کہ صبح ہم اذکار پڑھتے ہیں، شام کو اذکار پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہماری زندگی کا ایک اور لازمی حصہ ہونا چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے رہیں۔ اس کے لیے جو کلمات اللہ اس کے رسول نے سکھلائے، ان کلمات کو ہم یاد رکھیں، ان کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے رہیں۔ بڑی بڑی دعائیں نہ صحیح، چھوٹے کلمات جو ہیں استغفر اللہ، اس طرح رب اغفر لی، اس طرح کے جو کلمات اللہ اس کے رسول نے ہمیں سکھلائے ہیں، ان کلمات کو یاد رکھیں، ان کے ذریعے اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے رہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہمیں بارہا اس کا حکم دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا مقام بھی بہت بلند ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے خاص موقعوں پر استغفار کا حکم دیا۔ عبادت کا جو افضل ترین وقت ہے، جسے ہم اور آپ جانتے ہیں سحری کا وقت، اذان سے فجر کی اذان سے پہلے کا وقت جو ہوتا ہے، جسے ہم اور آپ رات کا آخری پہر بھی کہتے ہیں، اس وقت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ رب العالمین کے بندے وہ ہیں جو سحری کے وقت اٹھتے ہیں، رات کے آخری پہر میں جاگتے ہیں، اور جاگ کر کے کیا کرتے ہیں؟ ہم یستغفرون، وہ استغفار کرتے ہیں۔ گویا کہ عبادت کے افضل ترین وقت میں بھی اللہ رب العالمین نے جس عبادت کا تذکرہ کیا، وہ عبادت استغفار کی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس افضل ترین وقت میں میرے بندے جاگتے ہیں، اور جاگ کر کے وہ استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس عمل کا مقام کیا ہے۔
اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی اہمیت کیا ہے، اللہ رب العالمین کس قدر اس عمل کو پسند کرتا ہے کہ اس موقع پر بھی جو افضل ترین عبادت کا وقت ہے، جہاں اور بھی عبادتیں کی جا سکتی ہیں، جہاں اور عبادتیں کی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین نے اس موقع سے بھی اس عمل کا تذکرہ کیا، استغفار کا تذکرہ کیا۔ اس سے بھی ہمیں اور آپ کو یہی تعلیم ملتی ہے کہ ہمارے زندگی کا یہ ایک لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ انبیاء کرام کی زندگی کو ہم پڑھیں، انبیاء کرام کی زندگیوں کا جب ہم اور آپ مطالعہ کریں گے، تمام انبیاء کرام کی زندگی سے بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ خود بھی استغفار کیا کرتے تھے، کثرت سے استغفار کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی قوم کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے، چاہے ان کی قوم کتنی نافرمان کیوں نہ رہی ہو، چاہے ان کی قوم اللہ رب العالمین کی بغاوت کرنے والی رہی ہو، گنہگار رہی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ انہیں استغفار کی دعوت دیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے قوم کے نادانوں، اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ رب العالمین سے استغفار کرو، اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے معافی مانگو اپنے گناہوں کی، اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر کے اپنے گناہوں پر گڑ گڑا لو، رو لو، معافی مانگ لو اللہ رب العالمین سے، اس رب سے۔ انہ کان غفارا، وہ رب جو غفار ہے، جو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ آپ اس کے سامنے پیش ہو کر کے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے نادم ہو کر کے معافی مانگ لیں، اللہ غفار ہے، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کے بعد فرمائے وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا کہ صرف گناہ تک معاف نہیں ہوں گے کہ آپ نے استغفار کر لیا تو آپ کے گناہ معاف، اس کے علاوہ اور بھی فائدہ آپ کو ملے گا۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا کہ جب آپ استغفار کریں گے اللہ رب العالمین آسمان سے آپ پر بارشیں نازل کرے گا، رحمت نازل کرے گا۔ وہ بارش جس کے لیے انسان پریشان رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے کہ کسی طرح بارش نازل ہو جائے، اللہ کہتا ہے آپ استغفار کریں، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العالمین آپ پر آسمان سے بارش نازل کرے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اللہ رب العالمین مال اور اولاد کے ذریعے آپ کی مدد کرے گا، آپ کے مال میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی، آپ کے اولاد میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، مال اور اولاد کے ذریعے اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اللہ رب العالمین تمہارے لیے لہلہاتے باغ تیار کر دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ الغرض دنیا کی بھی نعمتیں اللہ رب العالمین آپ کو عطا کر دے گا، بس شرط یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے سامنے رونا سیکھ لیں، گڑگڑانا سیکھ لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا سیکھ لیں، استغفار کریں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے آخرت کو بھی سنوارتا ہے اور ہماری دنیا کو بھی بنا دیتا ہے۔ استغفار کا فائدہ ہمیں صرف آخرت میں نہیں ملنے والا کہ صرف ہمیں آخرت میں اس کا فائدہ ملے، دنیا میں کچھ فائدہ نہ ہو، دنیا میں بھی اس کے بہت سارے فائدے، دنیا میں بھی اس کی بہت ساری برکتیں، جیسے کہ اس آیت میں تذکرہ کیا گیا کہ اللہ رب العالمین دنیا کی نعمتیں آپ کو دے دیتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ استغفار کرنے والے ہوں تو اللہ رب العالمین کا عذاب آپ سے دور رہتا ہے۔ دیکھیں دنیا کے اندر کس قدر لوگوں پر مختلف طریقے کے عذاب آتے ہیں، کبھی زلزلے، تو کبھی سیلاب، تو کبھی مختلف طریقے کے، کبھی دشمنوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے، مختلف طریقے کے عذاب ہم پر آپ پر آتے رہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ استغفار اگر آپ کرو تو اللہ رب العالمین آپ کو اس عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ گویا کہ استغفار ہمیں اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب سے بچاتا ہے، یہ استغفار ہمیں اللہ رب العالمین کی پکڑ سے محفوظ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کے عذاب کو ہم سے ٹال کر کے رکھتا ہے، دور رکھتا ہے جب تک ہم استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون سورہ انفال کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان لوگوں کے درمیان موجود ہیں تب تک اللہ رب العالمین انہیں عذاب نہیں دے گا۔ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ رب العالمین انہیں عذاب سے دوچار نہیں کرے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح اور دوسرے صحابہ اور اسلاف سے اس آیت کے کریمہ کے سلسلے میں ایک بات وارد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے عذاب سے بچنے کی دو ضمانتیں دی، دو گارنٹی دی ہے اللہ رب العالمین نے کہ اللہ رب العالمین عذاب سے لوگوں کو محفوظ رکھے گا۔ پہلی ضمانت جو اب ختم ہو چکی ہے اور دوسری ضمانت باقی ہے۔ ایک ضمانت اللہ رب العالمین نے یہ دی کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت میں موجود ہیں، لوگوں کے درمیان موجود ہیں، اللہ کا عذاب لوگوں پر نہیں آئے گا۔ فرماتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چونکہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے لہذا یہ گارنٹی تو ختم ہو گئی،
یہ ضمانت تو اب ختم ہو گئی کیونکہ اللہ کے رسول اب ہمارے درمیان نہیں رہے، لیکن دوسری ضمانت، دوسری گارنٹی موجود ہے جس کے ذریعہ ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور وہ ضمانت کیا ہے؟ استغفار کرنا۔ لہذا جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ رب العالمین کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون، کہ جب تک اللہ رب العالمین کے سامنے لوگ روتے رہیں گے، گڑگڑاتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، اللہ رب العالمین انہیں عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ یہ دنیا کا معاملہ۔ آخرت کی بات اگر کی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو آخرت کے سلسلے میں بشارت سنائی ہے، خوشخبری سنائی ہے جو کثرت سے استغفار کرنے والے، کثرت سے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے، وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے کہ جس کے صحیفے میں، جس کے نامہ اعمال میں قیامت کے دن کثرت سے استغفار نکل آئے۔ قیامت کے دن جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے، اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال پیش کیا جائے، تو اس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار کا عمل موجود ہو۔ ایسا انسان بڑا خوش نصیب ہے، ساری خوش نصیبیاں اسے اس دن مل جائیں گی، اور تمام رحمتیں اسے حاصل ہوں گی۔ ہمارے نامہ اعمال کے اندر استغفار کثرت سے کم موجود ہوگا، اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں کثرت سے استغفار کریں، روزانہ استغفار کریں، صبح و شام استغفار کریں، جب بھی موقع ملے استغفار کے کلمات اپنے زبان سے ادا کرتے رہیں۔ جب یہ عمل ہم کریں گے تب جا کر کے ہمارے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت موجود ہوگی، اور تب جا کر کے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے حقدار ہوں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو سنائی، طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، کہ ایسا انسان خوش نصیب ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی بھرمار موجود ہو، اس عمل کی کثرت موجود ہو۔ محترم سامعین کرام، جس طرح یہ استغفار کا عمل، یہ عبادت ہمارے گناہوں کو مٹاتی ہے، ہمارے نامہ اعمال سے ہماری خطاؤں کو، ہماری لغزشوں کو ختم کر دیتی، ہماری آخرت کو سنوار دیتی ہے، ایسے ہی یہ جو عمل ہے استغفار کا، یہ ہماری زندگی کے جو مسائل ہیں، ہماری زندگی کی جو پریشانیاں ہیں، ان کا بھی ایک بہترین حل ہے۔ ہماری زندگی میں بہت ساری پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں، بہت ساری تکلیفوں سے ہم دوچار ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رب العالمین نے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ جس طرح یہ استغفار ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے، ایسے ہی ہماری زندگی کے مسائل کو بھی ختم کرنے کے لیے بہترین حل ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، آپ علاج کراتے ہیں، تمام تر کوششیں کر لیتے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، آپ استغفار کو اپنا کر کے دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ اگر انسان استغفار کو کثرت سے اپنا لے، کثرت سے انسان استغفار کرے، اللہ رب العالمین آپ کو شفا عطا کرے گا، آپ کو بیماری سے دور کرے گا۔ آپ قرض دار ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں، راستہ نظر نہیں آ رہا ہے کس طرح قرض کی ادائیگی کی جائے، استغفار کو اپنا کر کے دیکھیں، کثرت سے استغفار کریں، اللہ رب العالمین آپ کے لیے اس کا بھی راستہ تیار کرے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کے قرض کی ادائیگی کا ذریعہ اور سبب بنا دے گا، اور آپ قرض سے آزاد ہو جائیں گے۔ آپ کے لیے روزی روٹی کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، آپ کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، کمائی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی کو آسانی سے گزار سکیں، آپ اللہ رب العالمین سے استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں، اللہ رب العالمین آپ کے لیے روزی کے بھی راستے کھول دے گا۔ اللہ رب العالمین ایسی جگہوں سے آپ کو روزی دے گا کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کی روزی میں اللہ رب العالمین اس قدر برکت دے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ شرط یہ کہ آپ استغفار کریں، کثرت سے استغفار کو اپنانے والے ہوں۔ آپ ہمیشہ رنج و غم میں رہتے ہیں، غمگین رہتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، آپ کا دل ہمیشہ تنگ رہتا ہے، پریشانی محسوس کرتے رہتے ہیں، کثرت سے استغفار کریں، اللہ رب العالمین آپ کے دلوں کو کھول دے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا، آپ کے رنج و غم کو دور کر دے گا۔ الغرض زندگی کی جو بھی مسائل ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، ان تمام مسائل، تمام پریشانیوں کا حل استغفار کے اندر موجود ہے۔ آپ استغفار کو اپنا کر کے دیکھیں، کثرت سے اسے اپنا کر کے دیکھیں، اسے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا کر کے دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح زندگی کے تمام مسائل دھیرے دھیرے ختم ہوتے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے دنیاوی اسباب اختیار نہ کریں، اسے بھی اختیار کرنا ہے، دنیا کے جو اسباب ہیں وہ بھی اختیار کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ استغفار کو اپنائیں، اسے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ آپ کی زندگی کے تمام تر مسائل اللہ رب العالمین نے چاہا تو تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ لیغان علی قلبی
فاستغفر اللہ عز وجل فی اليوم 100 مرہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرا دل کبھی کبھی مایوس ہو جاتا ہے، کبھی کبھی میرے دل کی کیفیت بدل سی جاتی ہے، میں اپنی دل کی کیفیت کو بدلا ہوا محسوس کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو دعوتی زندگی تھی بڑی پریشانیوں سے گھری ہوئی تھی، لوگوں کے تانے، لوگوں کے طنز، گالیاں، برا بھلا کہنا، تمام چیزیں مخالفین کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اس کی وجہ سے غمگین ہو جاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے بھی اس کا تذکرہ کیا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ اے نبی ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ کبھی کبھی تنگ ہو جاتا ہے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، ان کی طنز کی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول نے اسی چیز کا تذکرہ کیا، إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، کہ میں کبھی کبھار اپنے دل کی کیفیت کو بدلا ہوا محسوس کرتا ہوں، غم اور رنج سے بھرا ہوا محسوس کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس کا علاج بتلایا کہ وہ خود کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں فَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ، کہ میں دن بھر میں 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنے دل کا علاج کیا کرتے تھے۔ جب بھی غمی محسوس ہوتی استغفار اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، فرماتے ہیں دن میں 100 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، جو گناہوں سے پاک ہیں، گناہوں سے بری ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، ان کا معاملہ ہے کہ دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو ہم اور آپ جو گناہوں میں ملوث ہیں، جن کا پورا دن ہی گناہوں میں گزرتا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں، اللہ رب العالمین کے احکام کی خلاف ورزی میں، لوگوں کو پریشان کرنے میں، نہ جانے کن کن گناہوں میں ہماری زندگی گزرتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ ہمیں کتنی مرتبہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرنا ہے، ہم خود اس بات کا اندازہ لگائیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ استغفار کو اپنا کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ہماری زندگی کے بھی مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ استغفار صرف زبانی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ زبان سے استغفار ادا کرتے رہیں اور دل تک وہ محسوس نہ ہو، دل سے وہ چیز نہ نکلتی ہو۔ استغفار اگرچہ یہ زبان سے ادا کرنے والا عمل ہے، لیکن زبان سے پہلے یہ دل پر ہونا چاہیے کہ آپ جب استغفار کریں تو اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ، اپنے گناہوں پر شرمندگی کے ساتھ، گناہوں کا احساس کرتے ہوئے کہ جب بھی آپ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے الفاظ ادا کریں، رب اغفر لی کہیں یا استغفر اللہ کہیں، تو آپ کے سامنے آپ کے تمام گناہ جو آپ نے کیے، چاہے کسی کو پریشان کیا ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، کسی کا حق مارا ہو، حرام کھایا ہو، یا کوئی اور غلط کام کیا ہو، نمازوں میں کوتاہی کی ہو، روزوں میں کوتاہی کی ہو، گالیاں دی ہوں، برا بھلا کہا ہو، لوگوں کو ذلیل کیا ہو، جھوٹ بولا ہو، الغرض کسی بھی طرح کا گناہ جو آپ نے کیا ہے، وہ تمام گناہ آپ کی نظروں کے سامنے ہونے چاہیے۔ ان تمام گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے آپ استغفار کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ کی زبان سے الفاظ نکلے جا رہے ہیں استغفر اللہ، اور آپ کا دل اور دماغ کہیں اور ہے، کچھ اور سوچ رہا ہے، آپ کے دل و دماغ میں کچھ اور باتیں چل رہی ہیں اور آپ کی زبان پہ استغفر اللہ کے کلمات جاری ہیں۔ ایسا استغفار اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں ایسا استغفار آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ استغفار وہی فائدہ پہنچائے گا جب آپ کی زبان کے ساتھ ساتھ آپ کا دل بھی حاضر ہو، آپ کا دماغ بھی حاضر ہو، آپ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے استغفار کریں۔ تو استغفار کرتے ہوئے اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آپ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے ہی استغفار کریں، تبھی جا کر کے اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ہم اپنی زندگی میں استغفار کو لازمی حصہ بنا لیں، اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بنا لیں، صبح و شام استغفار کریں جب بھی موقع ملے، کیونکہ یہی چیز ہے جو ہمیں دنیا کے اندر بھی سکون عطا کرتی ہے، آخرت میں بھی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی، آخرت کی بھی نعمتیں ملیں گی، دنیا کی بھی نعمتیں ملیں گی، اور جب یہ تمام چیزیں ہمیں مل رہی ہیں تو پھر ہمیں اس چیز کو اپنا لینا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھ کہنے والے آپ سننے والوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل رب العالمین۔